السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فضا اشرف کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت نیو ناول سجن لاج عشق دی رکھ لیندہ کی قسط نمبر 1 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ دیر کیے بنا چلتے ہیں ناول کی پہلی قسط کی جانب۔ شکور کہاں رہ گئے ہو؟ میں نے تمہیں کب سے کہا ہوا ہے کہ ٹی وی لاؤنج کے پردے چینج کر دو۔ امثال ابھی تھوڑی دیر تک پہنچتے ہی ہوگی اور تم لوگوں سے انتظامات ہی مکمل نہیں ہو رہے۔ سمین بیگم نے شکور کو سہیل کے ساتھ باتیں بھگاڑتے دیکھ کر ڈپٹتے ہوئے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، میں بس پردے ہی چینج کرنے لگا تھا، لیکن میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو اسی لیے میں سہیل سے کہہ رہا تھا کہ وہ پردے لگانے میں میری مدد کر دے۔ شکور نے مؤدب انداز سے انہیں بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے سہیل، جلدی سے جاؤ اس کے ساتھ اور پرانے پردے ہٹا کر نئے پردے لگا دو، اور ہاتھ ذرا جلدی سے چلانا، سمین بیگم نے ڈسٹنگ کرتے سہیل سے کہا۔ تو سہیل جی اچھا بیگم صاحبہ کہتا شکور کے ساتھ ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ ایک تو یہ ملازم بھی نا، مجال ہے جو ذرا دل لگا کر کام کر لیں، ساری انرجی تو میری انہی پر ضائع ہو جاتی ہے۔ میری بچی آ جائے گی تھوڑی دیر میں اور ان کے کام ختم نہیں ہو رہے۔ سمین بیگم امثال کے آنے کی خوشی میں نہال ہوتی ملازموں کو ہدایات دیتی پورے گھر میں دوڑے لگا رہی تھی۔ سکینہ جی بی بی جی۔ سکینہ بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ امثال کے کمرے کی ساری صفائی مکمل ہو گئی؟ جی بی بی جی، میں نے اور رخشندہ نے مل کر امثال بی بی کے کمرے کو لشکا پشکا دیا ہے، سکینہ نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے گویا داد وصولنی چاہی تھی۔ شاباش، بہت اچھے۔ ہاں مجھے یاد آیا، میں نے امثال کے روم میں رکھنے کے لیے فریش روز منگوائے تھے، وہ بھی گلدستوں میں رکھے ہیں کہ نہیں؟ سمین بیگم نے یاد آنے پر پوچھا۔ جی بی بی صاحبہ، سب کچھ رکھ دیا ہے جو بھی آپ نے کہا تھا، اس لیے اب ٹینشن فری ہو جائیں، سکینہ نے بتیسی نکالتے کہا۔ ارے میں بھلا کیوں ٹینشن لوں گی، اور وہ بھی خصوصاً آج کے دن جب میری بچی 5 سال بعد کینیڈا سے واپس آ رہی ہے۔ سمین بیگم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو تیرنے لگے تھے۔ اچھا اب جلدی سے کچن میں جاؤ اور دیکھو سیلیڈ تیار ہوا یا نہیں۔ جی بی بی جی، میں ابھی دیکھتی ہوں، سکینہ نے فرما برداری سے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ صفوان گاڑی نکالو، ہمیں ایئرپورٹ پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے۔ دارم خوری نے اپنے بازو پر بندھی گھڑی سے ٹائم دیکھتے فون کی دوسری جانب موجود صفوان سے کہا جو ٹیبل پر بکھری فائلز کو ترتیب سے دراز میں رکھ رہا تھا۔ جی سر، میں گاڑی پارکنگ سے نکالتا ہوں، آپ نیچے آ جائیں۔ صفوان نے دراز کو لاک کرتے چابی دوسرے دراز میں رکھتے دارم خوری سے کہا۔ ٹھیک ہے جلدی پہنچو۔ دارم خوری نے فون بند کرتے کرسی کی پشت پر رکھا اپنا کوٹ اٹھایا اور اسے پہنتے ہوئے اپنے روم سے باہر نکلے۔ شہاب، تم آفس میں سارا کام دیکھ لینا، اور ہاں جو ورکرز چھٹی پر ہیں مجھے ان کے نام صبح تک لکھے ہونے چاہئیں۔ صفوان میرے ساتھ ایئرپورٹ جا رہا ہے، اس لیے مجھے پیچھے سے آفس کی ٹینشن رہے گی، اگر وہ ہوتا تو میں ہر فکر سے آزاد ہو کر جاتا۔ خیر پھر بھی آپ احسن طریقے سے سب کچھ سنبھال لیجیے گا۔ صفوان شام 5 بجے تک آفس واپس آ جائے گا، باقی کے معاملات وہ خود ہی دیکھ لے گا، آپ کے لیے صرف اتنا ہی۔ دارم خوری شہاب کو ضروری ہدایات دیتے لفٹ کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ڈیڈ، آپ کو پتہ میں کتنی اداس ہو گئی تھی آپ کے بنا، امثال نے دارم خوری کے سینے سے لگتے اداس ہوتے کہا۔ ارے میری جان، اب تو آپ آ گئی ہو نا اپنے ڈیڈ کے پاس، اب آپ کو اداس نہیں ہونا بلکہ بہت خوش رہنا ہے، دارم خوری نے اسے اپنے ساتھ بھینچتے محبت سے کہتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ارے واہ، یہاں تو باپ بیٹی کی لاڈیاں ہو رہی ہیں۔ سمین بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دونوں باپ بیٹی کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ ڈیڈ آپ ریسٹ کیجیے، میں بھی فریش ہو لوں، بہت تھکا دیا پلین کے سفر نے۔ امثال عقیدت سے ان کے دونوں ہاتھ چومتی بیڈ سے نیچے اتری اور سمین بیگم کے وجود کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سمین بیگم کے دل پر نشتر سے چبھے تھے امثال کا رویہ دیکھ کر، انہیں لگا تھا کہ 5 سال گھر سے دور رہنے کے بعد امثال ان کے لیے اپنے دل کو صاف کر چکی ہوگی، انہیں اپنی ماں کا مقام دے چکی ہوگی، پر شاید وہ غلط تھیں۔ سمین تم پریشان مت ہونا امثال کے رویے سے، انشاءاللہ وہ رفتہ رفتہ تمہاری گرویدہ ضرور ہو جائے گی۔ دارم خوری نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے گویا تسلی دی تھی۔ مجھے انتظار رہے گا اس دن کا جب میری بچی خود میری طرف محبت کا ہاتھ بڑھائے گی، اور میں اسے ہاتھ سے پکڑتے اپنے کلیجے سے لگا کر اپنی ممتا کی پیاس بجھاؤں گی۔ سمین بیگم کی آنکھوں سے کئی آنسو لڑکتے ان کی شفاف بے داغ چہرے پر گرے تھے۔ امثال کی ماں کی وفات کے بعد مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ امثال بن ماں کی بچی ہے، کیونکہ تمہاری امثال کے لیے محبت اور ممتا کبھی میری آنکھوں سے مخفی نہیں رہی۔ رہی بات امثال کی تو مجھے پورا یقین ہے
وہ بھی ایک دن تمہیں اپنی ماں کا مقام ضرور دے گی، دارم خوری نے سمین بیگم کو امید دلاتے ہوئے کہا، تو سمین بیگم نے ان کی بات پر بے ساختہ انشاءاللہ کہا تھا۔ پھپھو میں آپ سے بہت ناراض ہوں، آپ کل کیوں نہیں آئی مجھ سے ملنے؟ امثال نے الماس پھپھو کے گلے لگتے منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ ارے میری جان، میں کل ضرور آتی، مگر عین ٹائم پر شہزینہ کے سسرال سے فون آ گیا کہ وہ ہمارے ہاں آنا چاہ رہے ہیں، تو اسی لیے میں اپنی جان سے ملنے نہیں آ سکی۔ الماس پھپھو نے اسے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ ہاں، شہزینہ کے سسرال والے کہیں اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے جانے کا تو نہیں سوچ رہے؟ امثال نے شہزینہ سے گلے ملتے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تو شہزینہ شرما گئی۔ ارے ہاں بچے، کچھ ایسا ہی سمجھ لو، الماس پھپھو نے صوفے پر بیٹھتے اسے بتایا۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ امثال کو اپنی دوست جیسی کزن کی شادی کا سن کر خوشی ہوئی تھی۔ اور تیمور بھائی کب کروا رہے ہیں اپنی شادی؟ امثال نے پھپھو کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے تیمور کی جانب متوجہ ہوتے پوچھا تھا۔ یہ بات اپنی پھپھو سے پوچھو، میں تو کہہ کر تھک چکا ہوں، پر یہ میری بات سنتی کہاں ہیں؟ مجھ بیچارے پر کسی کو ترس ہی نہیں آتا۔ تیمور نے اپنا دکھڑا باقاعدہ دہائی دیتے سنایا تو وہاں بیٹھے تمام افراد امثال بھی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پھپھو آپ تو اتنی رحم دل ہیں، پھر تیمور بھائی کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر؟ امثال نے تیمور کی رونی شکل دیکھتے ہنستے ہوئے اپنے پاس بیٹھی الماس پھپھو سے پوچھا۔ ارے چھوڑو، تم کہاں اس شریر کی باتوں میں آ رہی ہو؟ یہ تو خود ابھی شادی پر آمادہ نہیں ہے، میں کتنی بار کہہ چکی ہوں۔ میں نے تو کہا ہوا ہے اسے یہ ابھی شادی کے لیے ہاں کرے، میں شائستہ سے بات کروں فرحین اور تیمور کے رشتے کی، الماس پھپھو نے جھٹ سے کہا۔ فرحین کا نام سنتے تیمور نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ امثال نے تیمور کا چونک نوٹ کیا تھا۔ ارے امی، آپ نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی کہ آپ شائستہ خالہ سے میرے رشتے کی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے فرحین کے لیے۔ تیمور نے اپنے چہرے پر چھا جانے والی خوشی چھپانے کی کوشش کرتے پوچھا۔ ارے پھپھو، آپ نے تو تیمور بھائی کے دل کی بات کہہ ڈالی۔ تیمور بھائی بھی تو یہی چاہتے تھے کہ فرحین صدیقی سدا کے لیے ان کی ہو جائیں۔ امثال نے مسکراتے ہوئے تیمور کی فرحین کے لیے محبت کا راز اگلا تھا۔ ارے مگر تمہیں ان سب باتوں کا کیسے علم؟ تم تو 5 سال سے یہاں تھی بھی نہیں۔ اب کی بار شہزینہ نے گفتگو میں حصہ لیتے چونک کر پوچھا۔ 5 سال سے پہلے تو میں ادھر ہی رہتی تھی نا، اور مجھے تب سے ہی اس بات کا علم ہے کہ یہ لیلا مجنوں کی داستان پروان چڑھ رہی ہے۔ سب سے چپکے امثال نے تیمور کی جانب دیکھتے اس کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ الماس پھپھو اور شہزینہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حیران بھی ہوئی تھی کہ وہ کیسے اس بات سے لا علم رہی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہاں تو خوب رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ دارم غوری آفس سے واپس آئے تو ان سب کو لان میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف دیکھ کر وہیں چلے آئے۔ السلام علیکم دارم، کیسے ہو؟ الماس نے کھڑے ہو کر بھائی سے گلے ملتے ان کا حال احوال دریافت کیا۔ السلام علیکم ماموں جان۔ شہزینہ اور تیمور بھی دارم غوری سے ملنے لگے۔ امثال بچے اپنی مام سے کہیں گیسٹ روم کھلوا دیں اور اچھے سے اس کی صفائی کروا دیں، کچھ مہمان آ رہے ہیں، دارم غوری نے امثال کو اپنے ساتھ لگاتے اس سے کہا تو امثال جی ڈیڈ کہتی اندر چلی گئی۔ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، پھر ڈیڈ کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شکور جی چھوٹی بی بی۔ شکور جلدی سے حاضر ہوا تھا۔ اپنی بڑی بی بی سے کہو ڈیڈ کا پیغام ہے کہ گیسٹ روم کھلوا کر اس کی اچھے سے صفائی کروا دے۔ جی چھوٹی بی بی، میں پیغام دے دیتا ہوں۔ بڑی بی بی کو، وہ بڑی بی بی کہہ رہی تھیں چائے اندر پئیں گے سب کہ باہر لان میں ہی لے آئیں؟ شکور نے اپنی چھوٹی بی بی سے پوچھا تھا۔ باہر ہی لے آؤ، امثال نے مختصر کہا۔ جی ٹھیک بی بی جی، شکور فرمانبرداری سے کہتا واپس جانے کو مڑا تھا۔ رکو شکور، امثال نے اسے آواز دیتے روکا تھا۔ جی چھوٹی بی بی، مام کو تکلف مت دینا، سکینہ سے کہہ دو وہ چائے لے آئے گی باہر لان میں، امثال نے اسے کہا اور پلٹتی ہوئی واپس لان کی جانب بڑھ گئی۔ صفوان بیٹا، رات کو ذرا جلدی آ جانا، تمہاری خالہ کی طرف جانا ہے۔ جی امی جان، میں کوشش ضرور کروں گا جلدی آنے کی۔ وہ دراصل اسلام آباد سے سر کے کچھ دوست آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بزنس کے کچھ ضروری پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں، اور ڈسکشن کے لیے سر نے آفس کے بجائے اپنے گھر پر بلوایا ہے، اس لیے دیر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آج نہ جا سکے تو کل انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ صفوان نے اپنی ماں کو گلے سے لگاتے ان کے سر پہ بوسہ دیتے کہا۔ مجھے تو لگا تھا کہ آج میرا بچہ آفس سے جلدی آ گیا، مگر تم تو پھر جا رہے ہو، زریں بیگم نے کہا تھا۔ امی بھائی کہہ رہے ہیں صبح چلے جائیں گے، اچھا ہی ہے نا، کل میں بھی آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ آج میرے سر میں درد بھی ہے، فریال نے اپنے ماتھے کو مسلتے کہا۔ کیا ہوا فری، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ صفوان نے ہر دم کھلتی مسکراتی فریال کو چپ دیکھتے پوچھا تھا۔ جی بھائی ٹھیک ہوں،
بتایا نا، بس سر میں ہلکا سا درد ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، فریال نے اپنے بھائی کی پریشانی کم کرتے ہوئے کہا۔ چلو میرے ساتھ ابھی میڈیسن لینے۔ صفوان کو پریشانی ہوئی تھی۔ اف میرے پیارے ویرے، میں نے کہا نا بس ہلکی پھلکی درد ہے، ٹھیک ہو جائے گی تھوڑی دیر میں۔ آپ پریشان مت ہوں اور جلدی جائیے، آپ کو میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہوگی۔ فریال میری جان، اگر طبیعت نہیں ٹھیک تو چلی جاؤ نا، بھائی کے ساتھ دوائی لے آؤ، زریں بیگم نے کہا۔ دیکھ لیں آپ دونوں ماں بیٹا مجھے غصہ دلا رہے ہیں بار بار اصرار کر کے، جبکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ معمولی سا سر درد ہے، فریال نے مصنوعی غصے سے کہا تو صفوان مسکرا دیا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں میں ہر وقت لڑتی رہوں آپ سے؟ فریال نے اپنے بھائی کو گھورا تھا، کیونکہ میری گڑیا ہر وقت لڑتی جھگڑتی اور شرارتیں کرتی اچھی لگتی ہے۔ صفوان نے اس کے دونوں گال کھینچتے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور ماں کو سلام کرتا دارم غوری کی طرف نکل گیا۔ سکینہ، ڈیڈ کے مہمان پہنچ چکے ہیں، چائے اور سنیکس ریڈی ہیں، تو شکور سے کہو گیسٹ روم میں لے جائے، امثال نے اپنے موبائل فون پر میسج ٹائپ کرتے ہوئے سکینہ سے کہا تھا۔ ہاں میری جان، بس چائے تیار ہی ہے اور سنیکس وغیرہ بھی پلیٹوں میں نکال رہے ہیں، میں ابھی شکور کو بھیجنے ہی والی تھی سرونگ کے لیے۔ سمین بیگم جو کچن میں کھڑی رخشندہ اور سکینہ کو ہدایات دے رہی تھی، امثال کو موبائل میں مصروف دیکھتی بولی۔ امثال نے بے ساختہ اپنی توجہ موبائل فون سے ہٹا کر سامنے کی تھی، جہاں سمین بیگم کھڑی امثال کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ نے اپنی جان کہہ کر مجھے مخاطب کیا؟ امثال نے اپنی جانب انگلی سے اشارہ کرتے حیرت سے پوچھا۔ جی بچے، آپ ہی تو میری جان ہو، سمین بیگم اس کے قریب جا کر رکتے ہوئے بولی تھی۔ جان تو آپ 20 سال پہلے ہی میری لے چکی تھی، آپ کس جان کی بات کرتی ہیں؟ امثال کا لہجہ ایک دم سے زہر کی مانند کڑوا ہوا تھا۔ نہ میری بچی، ایسی باتیں تو مت کرو۔ سمین بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پلیز خدا کے لیے مجھے مخاطب مت کیا کریں، جب آپ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھتی ہیں تو مجھے اپنے سارے خسارے یاد آنے لگتے ہیں، اور خسارے بھی ایسے جن کا ازالہ اس دنیا میں تو ممکن نہیں۔ امثال نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے تلخی سے کہا اور شدید غصے میں وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ صفوان جو دارم غوری کے کہنے پر سمین بیگم سے کوئی فائل لینے باہر آیا تھا، سامنے کچھ اور ہی منظر دیکھ کر ازحد حیران ہوا تھا۔ یہ تو وہی محترمہ ہے جن کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا تھا، مطلب سر کی بیٹی، تو پھر یہ آنٹی سے اس طرح بدتمیزی کیوں؟ صفوان نے بے ساختہ سوچا اور پھر اپنی سوچ کو بے نیازی سے جھٹکتا سمین بیگم کے پاس گیا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ صفوان نے بت بنی کھڑی سمین بیگم سے کہا، جو امثال کے اس قدر زہر خند رویے کی وجہ سے بے تحاشا اداس ہو چکی تھی۔ ہاں وعلیکم السلام، بچے آپ کیسے ہو؟ سمین بیگم نے خود کو کمپوز کرتے صفوان سے پوچھا۔ الحمدللہ آنٹی، وہ سر نے آپ کو کوئی فائل دی تھی رکھنے کے لیے، سر وہ مانگ رہے ہیں۔ تم بیٹھو، میں ابھی لے کر آتی ہوں، سمین بیگم نے اسے دیکھتے ہلکی مسکراہٹ سے کہا اور کچن کے باہر رکھے صوفے کی طرف اشارہ کرتے اسے بیٹھنے کا کہا، اور خود کمرے سے فائل لینے چل دی۔ صفوان بیٹھنے کے بجائے وہیں کھڑا رہا، سمین آنٹی کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تو وہ کال پک کرتے موبائل اپنے کانوں سے لگا گیا۔ شہزینہ کی بچی، تم بڑی چھپی رستم نکلی، چپکے سے محبت کی اور اسی خاموشی سے شادی تک بھی پہنچ گئی، آخر اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ امثال کو جب سے شہزینہ نے بتایا تھا کہ وہ فاخر کو پسند کرتی تھی اور فاخر بھی اس سے محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی امی اور بہن کو ہمارے گھر بھیجا۔ اچھے لوگ تھے، رہن سہن بھی اچھا تھا، تو امی نے سوچنے سمجھنے کے بعد ہاں کر دی۔ تب سے امثال مسلسل اسے چھیڑے جا رہی تھی۔ اچھا تم یہ بتاؤ، تمہیں کوئی پسند نہیں آیا کیا؟ اتنے سال کینیڈا بھی گزار آئے، کوئی تو ہوگا جس نے دل کے تاروں کو چھیڑا ہوگا، کوئی تو ہوگا جس کے لیے ہماری امثال نے سپنے بنے ہوں گے، شہزینہ نے شرارت سے کہتے اسے دیکھا تھا۔ میرے خیال میں محبت ایک خسارے کی مانند ہے، جسے ہم خود ہی اپنے نقصان کے لیے چن بیٹھتے ہیں، اور جن کی زندگی پہلے ہی خساروں سے بھری پڑی ہو، وہ پھر کوئی خسارہ اپنا لیں، کہاں اپنانا کہاں چنتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو اس ناول کی پہلی قسط؟ اپنی رائے کا اس ناول کے بارے میں ضرور دیجیے گا، آپ کے کمنٹس پر اور آپ کے لائکس پر ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ ناول کی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے یا نہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔